خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، حسب دستور، حسب معمول، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بقیہ سورہ آل عمران سے یعنی آیت نمبر 154 سے آگے کی طرف تلاوت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ پھر اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد اطمینان اتارا، یعنی اونگ کے اس کام کا تم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہو رہا تھا، یعنی اونگ یعنی غمزدہ کہ اس کا تم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ اس کو اپنی جانوں کے فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت خیالات، جاہلیت کے خیالات قائم کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ کہو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا لکھ گیا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اور نکھارنا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جانتا ہے سینوں والی بات کو۔ تم میں سے کچھ جو لوگ پھر گئے تھے اس دن کے دونوں گروہوں میں مٹبھیڑ ہوئی، ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کے سبب سے پھسلا دیا تھا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ زندگی کے معرکے میں یعنی مارکہ یعنی جنگ، زندگی کی جنگ میں، زندگی کے معرکہ میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی کا چین اسے رخصت نہ ہو۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی کا چین اسے ختم نہ ہو، وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا منصوبہ بنانے کے قابل رہے، یعنی جو کرنا چاہتا ہے اسی پہ جمع رہے۔ اللہ پر بھروسہ کی وجہ سے اہل ایمان کو یہ چیز کمال درجے میں حاصل ہوتی ہے، یعنی جو مسلمان ہوتے ہیں اگر سوچ لیتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہلا دینے والے مواقع پر جبکہ لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اس وقت بھی وہ اس قابل رہتے ہیں کہ ایک نیند لے کر دوبارہ تازہ دم ہو سکیں۔ احد کے موقع پر اس کا ایک مظاہرہ اس طرح ہوا کہ شکست کے بعد سخت ترین حالات کے باوجود وہ سو سکے
اور اگلے دن حمرہ الاسد تک دشمن کا پیچھا کیا جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی جگہ کا نام ہے حمرہ الاسد۔ اس کے نتیجے میں فاتح دشمن مرعوب ہو کر مکہ واپس چلا گیا۔ یہ سچے اہل ایمان کا حال ہے، مگر جو لوگ پورے معنوں میں اللہ کو اپنا ولی و سرپرست بنائے ہوئے نہ ہوں، ان کو ہر طرف بس اپنی جان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ دین کی فکر سے خالی لوگ اپنی ذات کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، وہ اللہ کی نصرت ایمان میں سے اپنا حصہ نہیں مانتے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ احد یعنی جنگ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلص مسلمانوں کے مشورہ پر باہر نکلے اور احد پہاڑ کے دامن میں مقابلہ کیا۔ درہ پر متعین دستہ کی غلطی سے جب شکست ہوئی تو ان لوگوں کو موقع ملا، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی اور مدینہ میں رہ کر لڑتے تو اس بربادی کی نوبت نہ آتی، مگر موت خدا کی طرف سے ہے۔ اور وہیں آ کر رہتی ہے جہاں وہ کسی کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ احتیاطی تدبیریں کسی موت کو بچا نہیں سکتی۔ اس طرح کے واقعات خواہ بظاہر ان کا جو سبب بھی نظر آئے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تاکہ اللہ کے سچے بندے اللہ کی طرف رجوع کر کے مزید رحمتوں کے مستحق بنے، اور جو سچے نہیں ہیں ان کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ احد کے درہ پر جو 50 تیر انداز متعین تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ چل کر مال غنیمت لوٹے، مگر عبداللہ بن جبیر اور ان کے کچھ ساتھیوں نے کہا نہیں، ہم کو ہر حال میں یہیں رہنا ہے، کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بالآخر 11 کو چھوڑ کر بقیہ لوگ چلے گئے۔ باہمی اختلاف کی اس کمزوری سے شیطان نے اندر داخل ہونے کا راستہ پا لیا، تاہم انہوں نے جب اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور ابتدائی نقصان کے بعد ان کی مدد اس طرح کی کہ دشمنوں کے دل میں روب ڈال کر ان کو واپس کر دیا۔ حال دشمنوں کے دل میں روب ڈال کر ان کو واپس کر دیا، حالانکہ اس وقت وہ مدینہ سے صرف چند میل کے فاصلے پر رہ گئے تھے۔ آئیے قرآن کی عبارت پڑھتا ہوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے انکار کر دیا۔ وہ اپنے بھائیوں کی نسبت کہتے ہیں جبکہ وہ سفر یا جہاد میں نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں سبب حیرت بنا دے، اور اللہ ہی چلاتا ہے
اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، اور تم مر گئے یا مارے گئے بہرحال تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو۔ اگر تم تند خو اور سخت دل ہو گئے، سمجھ لیجیے سخت دل ہو گئے ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے، بس ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت مانگو اور معاملات میں ان سے مشورہ لو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، غور سے سنیں گے، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تاہم یہاں ہر چیز پر اسباب کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ واقعات بظاہر اسباب کے تحت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر حقیقتاً وہ اللہ کے حکم کے تحت ہو رہے ہیں۔ آدمی کا امتحان یہ ہے کہ وہ ظاہری اسباب کے تحت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر حقیقتاً وہ اللہ کے حکم کے تحت ہو رہے ہیں۔ آدمی کا امتحان یہ ہے کہ وہ ظاہری اسباب میں نہ اٹکے بلکہ ان کے پیچھے کام کرنے والے قدرت خداوندی کو دیکھ لے۔ غیر مومن وہ ہے جو اسباب میں کھو جائے اور مومن وہ ہے جو اسباب سے گزر کر اصل حقیقت کو پالے۔ ایک شخص مومن ہونے کا مدعی ہو مگر اسی کے ساتھ اس کا حال یہ ہو کہ زندگی و موت، وہ کامیابی و ناکامی کو وہ تدبیروں کا نتیجہ سمجھتا ہو تو اس کا ایمانی دعویٰ معتبر نہیں۔ غیر مومن کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ اس غم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں تدبیر کی ہوتی تو اس میں حادثہ سے بچ جاتا، مگر مومن کے ساتھ جب کوئی حادثہ گزرتا ہے تو وہ یہ سوچ کر مطمئن رہتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی۔ جو لوگ یہی مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں فرق ہے، ہم لوگ اللہ کے بھروسے پہ کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہر معاملہ، یہ بہت اچھی بات ہے، ایمان کی آخری کڑی یہی ہے۔ جو لوگ دنیاوی اسباب کو اہمیت دیں وہ اپنی پوری زندگی دنیا کی چیزوں کو فراہم کرنے میں لگا دیتے ہیں، مرنے سے زیادہ جینا ان کو عزیز ہو جاتا ہے، مگر پانے کی اصل چیز وہ ہے جو آخرت میں ہے، یعنی اللہ کی جنت و مغفرت، اور جنت وہ چیز ہے جس کو صرف زندگی کی قیمت پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آدمی کا وجود ہی جنت کی واحد قیمت ہے۔ آدمی اگر اپنے وجود کو نہ دے تو وہ کسی اور چیز کے ذریعے جنت حاصل نہیں کر سکے۔ امپورٹنٹ بات ہے، یعنی جنت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو ختم کرنے پڑتا ہے۔ اب یہ زندگی کتنا عمل صالح میں گزاریں گے یہ تو ہم لوگوں کو جاننا چاہیے۔ اہل ایمان کے ساتھ جس اجتماعی سلوک کا حکم پیغمبر کو دیا گیا ہے وہی عام مسلم سربراہ کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے غور سے، اہل ایمان کے ساتھ جس اجتماعی سلوک کا حکم پیغمبر کو دیا گیا ہے وہی عام مسلم سربراہ کے لیے بھی ہے۔ مسلم سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم دل اور نرم گفتار ہو۔ یہ نرمی صرف روزمرہ کی عام زندگی میں مطلوب نہیں ہے بلکہ ایسے غیر معمولی مواقع پر بھی مطلوب ہے جبکہ اسلام اور غیر اسلام کے تصادم کے وقت لوگوں سے ایک حکم کی نافرمانی ہو اور نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جائے۔ سربراہ کے اندر جب تک یہ وسعت اور بلندی نہ ہو طاقتور اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی۔ غلطی خواہ کتنی ہی بڑی ہو، اگر وہ صرف ایک غلطی ہے، سرپسندی نہیں ہے تو وہ قابل معافی ہے۔ سربراہ کو چاہیے کہ ایسی غلطی کو بھلا کر وہ لوگوں سے معاملہ کرے، حتیٰ کہ وہ لوگوں کا اتنا خیر خواہ ہو کہ ان کے حق میں ان کے دل سے دعائیں نکلنے لگے۔ ان کی نظر میں لوگوں کی اتنی قدر ہو کہ معاملات میں وہ ان سے مشورہ لے۔ جب آدمی کو یقین ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کے لیے ہوتا ہے تو اس کے بعد انسانی اسباب اس کی نظر میں ناقابل لحاظ ہو جائیں گی۔
تو جناب یہیں تک میں اختتام پذیر انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہاں سے وما کان للنبی ان یغل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کل تلاوت کروں گا. ایک بات جان لیجئے، آپ سنیں یا نہ سنیں، مجھے اس سے کیا مطلب ہے، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، میں تو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو حضرات میری سن رہے ہیں قرآن شریف کی تلاوت مع ترجمہ تفسیر کی عادت ڈالیے اور لوگوں کے درمیان پھیلائیے. میں گزارش کر رہا ہوں، آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ویوز اس میں نہیں مل رہا ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں دوسرا کام کر لے رہا ہوں، اور بھی عربی کا پروگرام دے رہا ہوں، عربی گرامر دیتا ہوں، UGC نیٹ کے لیے تیاری کرا رہا ہوں. لیکن یہ جو ہے قرآن سے میں کوئی مطلب کچھ کمی نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور دعا کیجئے کہ میری صحت اچھی رہے اور میں ہر روز آپ کے سامنے 15 سے 20 منٹ تک قرآن کی تلاوت کروں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.